ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں مہندی کی ایک انوکھی تقریب میں، جہاں ناچ گانے کی بجائے ذکر قرآن اور محفل نعت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج غیر ضروری اور غیر اسلامی رسم و رواج پر عمل کرتے ہوئے جہاں ہم شادی کے موقع پر ہزاروں روپے محض اپنی ذہنی تسکین اور نمود و نمائش پر خرچ کر دیتے ہیں، وہاں دنیا پور کے ایک نوجوان نے اپنی شادی میں مہندی کی رسم کو ناچ گانے کی بجائے محفل نعت اور درس عرفان القرآن کی تقریب میں تبدیل کر کے قابل تقلید مثال قائم کی ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ دنیا پور شہر کے نوجوان محمد شبان طور نے اپنی شادی کی تقریبات کا آغاز روایتی مہندی کی رسم پر ناچ گانوں کی محفل سجانے اور اس مد میں فضول پیسے خرچ کرنے کی بجائے سے درس عرفان القرآن اور محفل نعت میں بدل دیا، جو کہروڑ روڈ پر واقع رانا شمشاد کے ڈیرے پر منعقد کی گئی۔ تحریک منہاج القرآن کے نوجوانوں نے پنڈال کو خوبصورتی سے سجا کر اپنی دینی لگن کا اظہار کیا۔ اس بابرکت محفل میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سنگ تراشوں کے شہر ٹیکسلا کے خوبصورت گاؤں نکو میں 2 پرائمری سکول ہیں جو کہ 62,000 کی آبادی کے لیے ہیں۔ ایک سکول بوائز پرائمری سکول جو کہ 1901 یعنی کہ 1901 میں بنا تھا اور 1903 میں اس نے کام شروع کیا تھا اور تاحال یہ کام کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ دوسرا سکول گرلز پرائمری سکول جس کی تعمیر 2003 کو ہوئی تھی وہ 2009 کے اکتوبر میں ختم کر دیا گیا۔ اس کی بلڈنگ کو تالے لگا دیے گئے اور تعلیم حاصل کرنے والی تمام طالبات کو وہاں سے یہ کہہ کر فارغ کر دیا گیا کہ حکومت کے پاس فنڈنگ نہیں ہے کہ جس سے وہ ٹیچرز کو تنخواہ دے سکیں۔ ایک طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ تعلیم کے میدان میں ترقی کے لیے وہ کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے، لیکن دوسری طرف محض تنخواہ نہ دے سکنے کا بہانہ بنا کر اس سکول میں تعلیم حاصل کرنے والی 72 اسٹوڈنٹس کا فیوچر تاریک کر دیا گیا۔ اس موقع پر گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے 2009 میں اسے بند کر دیا گیا اور 72 یا 72 بچیاں جو ہمارے پاس پڑھتی تھی ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود سکول اس وقت منڈی مویشیاں کا منظر پیش کر رہا ہے اور وہاں پہ نہ تو کوئی لائٹنگ کا پراپر بندوبست ہے اور نہ ہی کوئی ایسا بندوبست موجود ہے جس سے یہ عکاسی ہو سکے کہ مستقبل میں اس سکول کو چلانے کا منصوبہ زیر غور ہو سکتا ہے۔ گورنمنٹ کے تمام عہدیداروں سے شکایت اور رابطہ کرنے کے باوجود ابھی تک اس معاملے پر کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مقامی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے تمام عہدیداران جن سے ہمارا رابطہ ممکن ہو سکتا تھا ان سے رابطے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی امپورٹنٹ قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے اس سکول کے دروازوں پہ لگے تالوں کو اتارا جا سکے اور تاریکی میں ڈوبتی ہوئی ہماری نسل کو گمراہی کے رستوں سے بچایا جا سکے۔ اس موقع پر طالبات کا کہنا تھا بہت پریشان ہے ہمارا اسکول کھل جائے۔ آمریت کے دور میں قائم کردہ یہ خوبصورت درسگاہ جو کہ طالبات کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی اس کو جمہوریت نے تالا لگا دیا۔ کیمرہ مین آصف شاد کے ساتھ حسرت عباس، دنیا نیوز، حسن عبدال۔ شیخوپورہ جرائم کے حوالے سے پنجاب میں سر فہرست گردانا جاتا تھا اور ضلع شیخوپورہ میں چند علاقے ایسے بھی تھے جو اشتہاریوں کی پناہ گاہ تھے اور وہاں پولیس کا داخلہ ممنوع تھا۔ ایک ماہ قبل وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے سینئر پولیس آفیسر اختر عمر لالیکا کو شیخوپورہ میں بطور ڈی پی او تعینات کر دیا اور اشتہاریوں کی گرفتاری کا خصوصی ٹاسک دیا، جس پر چارج سنبھالتے ہی ڈی پی او نے ایس ایچ اوز کو ٹارگٹ دیے اور روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ لینا شروع کر دی۔ جن علاقوں میں پولیس کا داخلہ ممنوع تھا وہاں خود جا کر پولیس مقابلے کر کے اشتہاریوں کی گرفتاریاں کی، جس سے پولیس افسران کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے ایسے علاقوں میں وقتاً فوقتاً ریڈ کرنے شروع کر دیے۔ پولیس کے اس اقدام سے اشتہاری گروہوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پولیس نے ایک ماہ کے دوران 500 اشتہاری گرفتار کر کے 2 LMG، 170 کلاشنکوف اور بڑی تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کر کے 1 کروڑ روپے سے زائد مال مسروقہ اور منشیات برآمد کر لی۔ ایک ماہ کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد ڈی پی او اختر عمر حیات لالیکا نے ایک تقریب منعقد کی اور ایک ماہ میں سب سے زیادہ اشتہاری ملزم گرفتار کرنے والے تھانہ صدر کے ایس ایچ او سید ریاض عباس کو 50,000 روپے، دوسرے نمبر پر آنے والے ایس ایچ او خانگاہ ڈوگراں کو 30,000 اور ایس ایچ او نارنگ کو 20,000 روپے انعام دیا، جبکہ کوئی اشتہاری ملزم گرفتار نہ کرنے والے ایس ایچ او سٹی فاروق آباد مرزا لطیف بے کو معطل کر دیا۔ ڈی پی او کے ان مثالی اقدامات سے نہ صرف پولیس افسران کا حوصلہ بڑھے گا بلکہ جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ کیمرہ مین احمد محمود کے ساتھ رانا محمد عثمان، دنیا نیوز، شیخوپورہ۔ میں ہوں کاڑا سے کامران سکندر۔ زمینداروں کی طرف سے غریب محمد یار کی ایک بیٹی کو بغیر کسی دشمنی کے قتل جبکہ دوسری کو اغوا کر لیا گیا، جس کو بعض ازاں عدالتی احکامات پر
बजरिया पुलिस से मुलजमान के कब्जा से बरामद करवा लिया गया, जिसके बाद मोहम्मद यार ने मुलजमान के खिलाफ एक बेटी को कत्ल जबकि दूसरी बेटी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज करवाया, मगर 4 साल गुजरने के बावजूद किसी भी मुलजम को गिरफ्तार न किया जा सका है और बासर मुलजमान दंदनाते फिर रहे हैं और मोहम्मद यार समेत अहले खाना को जान से मार देने की धमकियां लगा रहे हैं, जबकि ये गरीब घराना महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी से तंग है। बासर मुलजमान को गिरफ्तार करवाने के लिए दर बदर भटक रहा है और हाई कोर्ट समेत सेशन कोर्ट के मुतअद्दिद अहकाम के बावजूद पुलिस बासर मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। इस मौका पर अहले इलाका ने कहा, एक हमारा गिरोह है जिनमें उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर राव सिकंदर इकबाल, मरहूम SP यूनुस भट्ट, मोहम्मद खान SI, नज़ीर भट्टी SI, हाजिर सर्वस मेजर तैर नईम कीमा वगैरह जैसा गिरोह है जिन्होंने एक बच्ची को कत्ल किया, दूसरी बच्ची को अगवा किया। अहले इलाका ने इस मौका पर शदीद एहतजाज करते हुए मोहम्मद यार को इंसाफ दिलाए जाने की अपील और बासर मुलजमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन यूसुफ उमर के साथ कामरान सिकंदर, दुनिया न्यूज़, उकाड़ा। और नाज़रीन, अब एक नज़र में जायजा लेंगे सुबह पंजाब की चंद खबरों का। रंगपुर पतन को जाने वाली सड़क सैलाब आने की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और यहां से हजारों लोगों की आमदोरफ्त होती है, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रंगपुर पतन को जाने वाली सड़क सैलाब की वजह से टूट फूट का शिकार हो गई। इस रोड की खस्ताहाली की वजह से आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं और इंतजामिया को इस बारे में कई बार आगाह करने के बावजूद कोई सुनवाई न हो सकी। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़क के किनारों को मट्टी लगाकर कीमती जानों को जाया होने से बचाया जाए। रंगपुर की आवाम ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और DCO मुजफ्फरगढ़ से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सोई गैस की लोड शेडिंग, RGST के नफाज और शहर में बढ़ती हुई चोरियों और डकैती की वारदातों के खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स डेरा गाजी खान के जेर एहतमाम ताजरों और सनतकारों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा और ट्रैफिक चौक तक रैली निकाली गई। रैली के शुरा ताज रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद यूनस, जुल्फिकार अली नसूहा, जान अलम लगारी, मरकजी सदर अंजुमन ताजरान शेख मेराजदीन कुरैशी और दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा अजला, डेरा गाजी खान और मुजफ्फरगढ़ में गैस की लोड शेडिंग और CNG की बंदिश को मुस्तस्ना करार दे और मुजवजा RGST बिल को फिलफौर वापस ले, क्योंकि RGST के निफाज से महंगाई का नया तूफान आएगा जो सैलाब से बढ़कर आवाम के लिए नुकसान का सबब बनेगा। ताज रहनुमाओं ने धमकी दी कि अगर हुकूमत ने गैस की बंदिश और RGST का फैसला वापस ना लिया तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। और अब एक ब्रेक के बाद मुलाहिजा कीजिए। फूलनगर में पीर सैयद कबीर अली शाह साहब की चादर और तहरीक का इफ्तिताह किया गया।